اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بلد کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں کل 20 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی، اور زبان اور 2 ہونٹ، اور اسے 2 بری چیزوں کی راہ بتائی؟ پھر بے تامل گھاٹی میں نہ کودا، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانے، یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتے دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی، یہ داہنی طرف والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے۔ ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔ تفسیر سورہ بلد کی یہ ہے کہ مجھے شہر کی قسم اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور مکہ مکرمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم اور امن والی جگہ بنایا ہے، اور اس میں موجود مسجد کے بارے میں فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ گھر مکہ میں ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کر لو، اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہ فرمائی ہے، اور سورۃ بلد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم اور تکریم کا بیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جس کا نام بلد حرام اور بلد امین ہے، جب سے اس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ افروز فرمایا ہے، جب سے یہ سرزمین مقدس ہے، اور جب سے اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس مقام کو بھی عظمت حاصل ہوئی۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بے شک یہ حرم ہے اور امن کا گہوارہ ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اے اللہ جتنی برکتیں مکہ مکرمہ میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل فرما۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالواسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے اولاد کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، اور قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں امت مراد ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں دینی معاملہ سکھاتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد کر کے فرمایا کہ ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کہ وہ حمل کے دوران ایک تنگ و تاریک مکان میں رہتا ہے، پھر ولادت کے وقت حصول معاش اور زندگی اور موت کی مشقتوں کی برداشت رہتا ہے۔ ان مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارا نفس آوارہ مست گھوڑا ہے، اگر اس کے منہ میں ان تکالیف کی لگام نہ ہو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ ان تکالیف کی لگام کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ ظلم اور قتل و غارت گری، انسان نے چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا مرتکب ہوا، فحاشی عریانی کے سیلاب انسان نے بہائے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ تک کر ڈالا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ بھی کر ڈالا۔ اگر ان تکالیف کی لگام ہٹا لی جائے تو انسان کا جو حال ہوگا وہ تصور سے بالاتر ہوگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر قدرت نہیں پائے گا؟ یہاں ایک قول ہے کہ یہ آیت ابو الاشد اسید بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور شخص تھا، اور اس کی طاقت کا عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے رکھتا اور اعلان کرتا کہ کون ہے جو اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکال سکے، اور جب 10 آدمی بھی اس چمڑے کو کھینچتے تو وہ چمڑا نکال نہیں پاتے تھے بلکہ وہ پھٹ جاتا تھا۔
ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، اور جو اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا وہ ہرگز نہیں نکل پاتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ کافر تھا اور اپنی طاقت پر بڑا غرور کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو کمزور سمجھتا تھا۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ بعض یہاں اس کافر کا قول ذکر کیا ہے کہ یعنی یہ کافر کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت دشمنی میں لوگوں کو ڈھیروں مال دے دے کر ختم کر دیا تاکہ وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ محض یہ اس کافر کا گمان ہے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کہ یہ مال تم نے کہاں خرچ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت سے واقف نہیں اور اسے سزا مل کر رہے گی، لہٰذا بری نیت اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے رب کے پاس سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی زندگی کے بارے میں کہ اس نے زندگی کو کن کاموں میں گزارا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا۔ نمبر 3 اور 4، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں پر اس نے خرچ کیا۔ 5واں، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم کو کہاں خرچ کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل ہو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کافر کی 2 آنکھیں نہ بنائی جن سے وہ دیکھتا ہے، اور ہم نے اسے زبان نہیں دی جس سے وہ بولتا ہے، اور کیا 2 ہونٹ نہ دیے جن سے وہ اپنا منہ بند کرتا ہے۔ اور یہاں بتایا گیا ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم اس سے بولتے ہیں، بولنے کی صلاحیت ہم میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذریعے سے نت نئے ذائقے ہم تک پہنچائے جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اس لیے بلا فضول بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ زبان کو قابو میں رکھو، تمہیں تمہارا گھر کافی رہے، اور اپنی خطاؤں پر رو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ظاہر ہوئی تو اس پر لازم تھا کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس طرح گھاٹی پر چلنا دشوار ہے، اس طرح سے نیکیوں کے راستے پر چلنا انسان کے لیے دشوار ہے۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اس آیت سے مراد یہ ہے، اس گھاٹی میں کودنے سے مراد ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے، یعنی کسی غلام کو چھڑا دیتا ہے، آزاد کروا دیتا ہے، کسی کاتب ہے غلام کو اتنا مال دے دینا کہ وہ جس سے آزاد ہو جائے، اور یہ معنی بھی ہے کہ نیک کام کو اختیار کریں، مسکین کو کھانا کھلانا، مصیبت میں دوسرے کے کام آنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو انسان برے کاموں سے بچتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، وہ بھلائی کے راستے پر ہے، اور جو کفر پر ڈٹے رہتے ہیں ان کا برا انجام ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ہر طرف سے آگ ان پر ہوگی جہاں سے وہ باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اس لیے برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے راستے پر، سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مجھے اجازت دیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔